नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت، تقوی اور کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف پڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم سورۃ بقرہ کو اختتامی یعنی کہ اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اختتامی آیات کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں سود کے متعلق کل کی دو آیات مبارکہ ہم نے جو پڑھی 276 اور 278، 76 اور 77، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 276 میں کیا فرمایا اس کا ہم پہلے جائزہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سود کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھا چڑھا دیتا ہے، لیکن سود والے کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہے اسے اچھے طریقے سے ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جہاں جہاں آپ نماز کا دیکھیں گے اکثر ہی ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر ہوگا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈائریکٹ انسان کو کس چیز کی تلقین کی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھو۔ نماز پڑھنا تو حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، وَآتُوا الزَّکاۃ، تو اس میں حقوق العباد آ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے تمہیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی شریعت حکم دے رہی ہے تو اس کے بعد تمہارے لیے قیامت کے دن نہ خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ آج کی آیت مبارکہ بھی سود سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ آج آیت مبارکہ ہم انشاءاللہ دو دیکھیں گے، 278 اور 279 آیت مبارکہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی ہمیں سود کے متعلق کچھ فرما رہا ہے، اور یہ سود جیسی جو بیماری ہے ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب میرے پاس آئیں تو ہر قسم کی برائی سے پاک ہو کے آئیں، تو اس لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ضابطہ حیات بنا کے بھیجا، مکمل۔ اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ ہمیں یہ مسائل کا پتہ نہیں چلتا یا یہ نہیں پتہ چلتا تو سمجھ لے اس انسان نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، کیونکہ قرآن پاک انسان کو ہر معاشری مسائل، دنیاوی مسائل، دینی مسائل، ہر قسم کے مسائل کا حل بتاتا ہے، اور جو تفسیر ہمیں دیکھنی ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی کی باتوں سے، احادیث مبارکہ سے ہمیں اس آیت مبارکہ کا شان نزول، اس کا جو ہوتا ہے مکمل ڈیٹا جو کہتے ہیں وہ جو ہے حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ 278 میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقو، تم ڈر جاؤ، اللہ، اللہ تعالیٰ سے، وازارو، اور تم چھوڑ دو، ماں جو باقیہ، باقی رہ گیا ہے، من الربا، سود میں سے، ان، اگر تم ہو تم مؤمنین، ایمان والے، فَإِن لَّمْ،
پھر اگر تم نہیں تفعلو کیا فَأْذَنُوا تو تم اعلان سن لو بحبل بڑی جنگ کا من اللہ اللہ تعالیٰ سے ورسولہ اس کے رسول سے وَإِنْ اور اگر تم توبہ کرو فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے رؤوسکم اصل اموالکم تمہارے مالوں کا لا تظلمون نہ تم ظلم کرو ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ دو۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَذَرُوا تم چھوڑ دو، واو زال را اس کا روٹ ورڈ ہے باقیہ باقی رہ گیا، با قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے فَأْذَنُوا تو تم سن لو اعلان، حمزہ زال نون اس کا روٹ ورڈ ہے بحبل بڑی جنگ کا، ہا را با اس کا روٹ ورڈ ہے تم تم توبہ کرو، تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے رؤوسکم اصل، را حمزہ سین اس کا روٹ ورڈ ہے لا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کرو، نہ تم ظلم کرو، زواد لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے تظلمون تم پر ظلم کیا جائے، زوا لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب مختصر سی ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جو سود میں باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا سب سے پہلے ہم شان نزول دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی کہ یہ آیت قبیلہ ثقیف میں سے بنی عمرو بن عوف اور بنی مغیرہ کے بارے میں اتری ہے۔ بنی مغیرہ ثقیف پر کو سود پر مال دیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے مکہ مکرمہ فتح کیا تو ان کے تمام سودی کاروبار کا خاتمہ کر دیا گیا، تو بنی عمرو اور بنی مغیرہ اعتقاب بن اسید کے پاس آئے اور بنی مغیرہ نے کہا آ کر کہ اس سود کی وجہ سے ہم تمام لوگوں سے بدتر ہو گئے ہیں اور ہمارے علاوہ اور لوگوں نے سود کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو بنو عمرو بولے کہ تم آپس میں ہم اس شرط پہ صلح کر لیں کہ ہمارے لیے ہمارا سود، یہ ان کی یہ بات اعتقاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر روانہ کی، تو اس پر یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ابن جریر نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت قبیلہ ثقیف میں سے مسعود، حبیب، ربیہ اور عبد یا لیل بنو عمر اور بنی عمیر کے متعلق اتری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا جہالت کے زمانہ کا سود پامال کر دیا گیا اور میں نے اپنا سود سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں، یعنی کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنا جو سود کا مال ہے وہ معاف کرتا ہوں، میں اپنے چچا عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سود معاف کرتا ہوں، کیونکہ اس ٹائم سودی نظام تھا۔ اور اس آیت کے اترتے ہی تمام مؤمنین اس ٹائم جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے انہوں نے سبھی نے سود جو تھا وہ معاف کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ سود چھوڑنے کے لیے تقوی کا مطالبہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان سے دنیا کے وہ کام کروا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں، لیکن انسان کو وہ کام انتہائی مشکل محسوس ہوتے ہیں۔ تقوی کا شعور وہ ضمانت ہے جس کی وجہ سے اسلام اپنے قوانین نافذ کرتا ہے۔
तकवा इंसान के अंदर जमीर का चौकीदार है। खुदा खौफी और रज़ाए इलाही का निगरान है। वो अपने अंदरूनी गारंटी है का जो इस्लाम पैदा करता है, बैरूनी दबाव की वजह से नाफज करने वाले कवानीन के मुकाबले में इंतहाई मौसर है। अल्लाह ताला तकवा का हुक्म देता है जिसमें ये बात शामिल है कि जिसके जिम्मे मौजूदा लेन देन में सूद है उसे छोड़ दे। जहां तक पहले सूद का मामला है और आइंदा सूद लेना है तो पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या तकवा का शऊर दिलाया कि अल्लाह ताला से डरो। किस कदर खूबसूरत बात है कि अल्लाह से डरो। ना कानून का, ना दुनिया का, ना आखिरत का, ना जहन्नम का, ना जन्नत का, किसी चीज का भी हवाला नहीं दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह ताला ने क्या कहा, डायरेक्ट बोला कि मुझसे डर जाओ। और जो अल्लाह ताला से डर जाता है, जाहिर सी बात है, वो अपने इर्द गिर्द अल्लाह ताला का हसार महसूस करता है, अल्लाह ताला को अपने ऊपर निगरान महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी गलत करूंगा तो मेरी पकड़ हो जाएगी। और आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि अक्सर हम कहते हैं कि हम तो सिर्फ बुराई का सोचते ही हैं तो हमारी पकड़ हो जाती है। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको छोटी सी बुराई सोचने पर सजा दे देता है, झुंझोलता है कि मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें तुम पर हैं, मैंने तुम्हें फोकस किया हुआ है, तुम अगर इस तरह के काम करोगे तो मैं पकड़ने पे कादर हूँ। ये चीजें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अगर हमारी छोटी सी कमी कोताही पर अल्लाह तबारक व ताला हमें झंझोड़ता है, वो बेशक किसी आजमाइश के जरिए, बेशक किसी बीमारी के जरिए, या बेशक किसी मसाइब के जरिए हमारे सामने आती है, तो इससे क्या होता है कि हम अपना ईमान का जो लेवल गिरने लगता है उसको संभाल लेते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला हर किसी के साथ ये मामला नहीं करता। हर किसी को छोटी सी काम पे, छोटे से जुर्म पे पकड़ता नहीं है। और जिनको पकड़ता है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला छोटे से गुनाह पे आपको पकड़ता है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको बुराई की तरफ नहीं जाने दे रहा। ये अल्लाह ताला का आप पर, हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हमें अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया करना चाहिए कम है। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला हर इंसान पर मेहरबान नहीं होता, हर इंसान को दीन की तरफ नहीं बुलाता। जो दीन पर चलते हैं, इस माशरे में रहते हुए, इस फितनों के दौर में रहते हुए अपने रब के साथ तल्लक जोड़ने पर कोशिश करते हैं, अपने आप को मसरूफ वाली जिंदगी से वक्त निकाल के अपने रब का हुक्म, उसके अहकामात, उसके कलाम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये उन पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और जब देखें, हम कुरान पढ़ेंगे, हम समझेंगे, हमें पता चलेगा अल्लाह ताला ने क्या चीज हमारे लिए आसान की है, क्या चीज मुश्किल की है। हमें पता चलेगा हमारा जो दीन है हमें किस चीज की हुक्म दे रहा, किस चीज से रोक रहा है, हमारी हद क्या है, हमने क्या काम करना है, क्या नहीं करना। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सूद माफ किया। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस माशरे का हिस्सा थे। और जैसे ही आयत मुबारक नाज़िल हुई तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने सूद माफ किया, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो हुक्म नाज़िल होता है वह सबके लिए है, ना कि सिर्फ अवाम के लिए नहीं है, उम्मतियों के लिए नहीं है। उसमें रसूल नबी सारे शामिल हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला जो भी कानून नाज़िल फरमाता है इंसान की भलाई के लिए है। जैसे ही सूद खत्म होगा तो जाहिर सी बात है, लोग अपने मालों की ज़कात निकालना शुरू करेंगे। तो जो मुस्तहिक हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरतें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। फर्ज करें किसी को अल्लाह ताला ने बहुत माल दिया, बहुत ज्यादा माल दिया है। अब वो ज़कात जो निकालता है वो लाखों के हिसाब से है। अब वो किसी गरीब को
ان زکوٰۃ کے پیسوں سے کچھ کاروبار کر کے دینا چاہتا ہے، کچھ کاروبار ڈال دیتا ہے، تو کیا پتا اللہ تبارک و تعالی اس جس کو زکوٰۃ کا کاروبار ڈال کے دیا ہے، کچھ دکان ڈال کے دی ہے، یا چھوٹا موٹی اس کی فرض کریں ایک فروٹ کی ریڑھی لگا لے، وہ لگوا کے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہے، کل وہ آپ کی جگہ پہ ہو اور اس کی جگہ کوئی اور ہو، یہ تو چراغ ہے نا، چراغ سے چراغ چلائے۔ ایسے ہی معاشرہ جو ہوتا ہے ترقی پاتے ہیں جب زکوٰۃ اچھے طریقے سے نکالی جائے اور زکوٰۃ کا مال حقدار کو دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ امیروں کے جیب سے نکلے اور دوسرے امیر کی جیب میں چلا جائے۔ اور آج کل تو بہت زیادہ یہ کام ہو رہے ہیں کہ فلاں چیز میں کوئی اپنی ضروریات زندگی کے لیے بھی کام کر رہا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دیں جی، یہ میں چیریٹی کا کام کر رہی ہوں، یہ میں فلاں کر رہی ہوں، یہ میں فلاں کر رہی ہوں۔ اپنی زکوٰۃ وہاں لگائیں جو مستحق ہیں، جو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں پہ کام ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ مدارس میں ضرورت ہے، یہاں پہ یہ نیا مدرسہ بن رہا ہے، نیا جامعہ کوئی بنا رہا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، وہاں پہ لگائیں۔ یا کوئی ایسا ضرورت مند ہے جو آپ کو معلوم ہو کہ ہاں یہ جو انسان ہے، اگر اس کو ہم کاروبار ڈال کے دیتے ہیں تو یہ ضرور کل ہماری جگہ پہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سود اسی لیے حرام قرار دیا کہ کیونکہ سود سے یہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ سود انسان کو یہ سمجھ لے کہ فریض کرتا ہے، جو بیچارہ مال لیتا ہے اس کو ساری زندگی اس کا سود ہی نہیں اس کے سر سے اترتا، اصل وہیں پہ رہتا ہے۔ سود کے پیسے جو ہر منتھ وہ بیچارہ کماتا ہے وہ سود کے عوض چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کام لیتے ہوئے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا تاکہ لوگ کاروبار کریں۔ ایک اگر فرض کرے کاروبار کرے گا، دوسرا بندہ اس کے ساتھ مل کے کام کرے گا تو دو گھروں کا چولہا جلے گا، دو سے چار، چار سے 10 لوگ ہوں گے۔ جیسے جیسے کاروبار ترقی کرتا جائے گا لوگوں کو رزق کے ذرائع ملیں گے، اور وہ لوگ اپنی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے سود جیسے مہلک بیماری سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو سود میں باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا سارے قرآن پاک سارے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ محققین نے اس ٹکڑے سے یہ استقلال کیا ہے کہ شریعت کے کسی ایک جز سے بھی انکار کرنا ساری شریعت سے انکار کرنا ہے، اور جو سود میں باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول منقول ہے کہ سود کو بھی چھوڑ دو اور اس کے مشابہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو، یعنی کہ سود تو چھوڑو چھوڑو، جو آپ کو لگتا ہے اس کے مشابہ چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، سود نہ کھائے تو بھی اس کا بخار اس کے دوسری روایات کے مطابق اس کے بخارات اسے ضرور پہنچتے رہیں گے، یعنی کہ ایک سودی نظام چلے گا جیسے اب ہمارے معاشرے کا نظام ہے۔ ہم نہیں بھی کھا رہے لیکن ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم اس کی زد میں ضرور آ رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے لیے حرف آخر ہیں، ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پشین گوئی سچی ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی دیکھیں نظام کسی بھی ممالک کا دیکھ لیں، سود پہ ہی سارا کاروبار چل رہا ہے، اور جیسے امریکہ جیسے اور بڑے جو ممالک ہیں وہ امیر سے امیر تر کس لیے ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے نا کہ غریب ممالک کو قرضہ دے دے کے ان سے سود وصول کر کر کے وہ اپنا جو ہے سرکل ٹھیک چلا رہے ہیں، لیکن پسماندہ ممالک کے ساتھ ان کا جو ہے سودی کاروبار وہ پروان چڑھ رہا ہے،
اور پسماندہ ممالک جو ہے وہ بیچارے سود اتار اتار کے نسل در نسل وہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس سے وہ اپنی معاشی زندگی کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے وہ اس کی زد میں، اب کوئی مومن ہے، کوئی نیک ہے، کوئی جیسا بھی ہے، پاکستان میں سود کا نظام چلتا ہے، سودی نظام پہ سارا سرکل چل رہا ہے حکومت کا، تو اس میں ہم بھی، اس کے زد میں ہم بھی آ رہے ہیں، ڈائریکٹ نہ صحیح، انڈائریکٹ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان ممالک پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں اس سودی نظام سے نجات دلائے، آمین آمین۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کرو اور تمہارے لیے اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول نہ کیا اور سود سے باز نہ آیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والا ہے، کیسے ممکن ہے ایک کمزور انسان اپنے رنگ سے جنگ کرے جو کہ غالب حکمت والا ہے؟ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے جو سودی اقتصادیات کو جاری رکھنے میں پربزد ہیں، اگرچہ یہ لوگ اعلان کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم مدینہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے آل مغیرہ سے جنگ کرے، کیونکہ ان آیات کے نزول کے بعد سودی کاروبار سے باز نہیں آئے تھے وہ لوگ۔ یہ اعلان جنگ ہر اس معاشرے کے خلاف ہے جو اپنے اقتصادی نظام کی بنیاد سود پر رکھتا ہے۔ یہ اصحاب کی جنگ ہے، یہ خیر و برکت اور خوشحالی کے خلاف سود کی جنگ ہے۔ مقاتل بن حیان نے اس آیت فَلَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کے بارے میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، اگر وہ دونوں سود چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو ان کے لیے ان کا اصل مال ہے، اگر ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لیں، یعنی کہ سود خوروں کو سے باغیوں اور مرتدوں کی طرح جہاد کیا جائے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اصل مال ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اگر تم توبہ کرو، یہاں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سود جیسے حرام کام سے رجوع کر لے تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، یعنی کہ اصل مال وصول کر لو۔ تو بس کرنے کے بعد اب وہ یہ نہ سوچے اور توبہ اس وجہ سے بھی نہ کرے کہ میں توبہ کر لوں گا تو مجھے معاف کرنا پڑے گا، تو میں تو ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، میرا تو سارا رقم ڈوب جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، آپ کی جو اصل چیز ہے وہ آپ لے لیں۔ فرض کریں آپ نے کسی کو 1000 دیا، آپ اس پہ 100 ہر منتھ لے رہے تھے، تو آپ 100 لینا چھوڑ دیں اور اس کے پاس جو 1000 ہے آپ کا، آپ وہ وصول کر لیں۔ بس آپ نے جو ایک سرکل بنایا ہوا تھا سودی نظام کا، اس کو چھوڑ دیں اور اپنا اصل مال اس سے وصول کر لیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اصل کی زد سے زیادہ وصول کرو گے تو وہ سود تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زد نہ دیا جائے گا تو تم پر ظلم ہوگا، لہٰذا نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ سعید بن جبیر نے بولا تظلمون کے بارے میں کہا کہ ان کے اعمال میں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اصل مال کی واپسی میں قرض خواہ اور قرض دار دونوں کو نقصان نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ، جس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ملتی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ کہ سود چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ اگر ہم چلتے ہیں تو ہمارے لیے زندگیاں خوبصورت ہی نہیں، بہترین بھی بنے گی۔
ہم خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ خواہشات زندگی بادشاہوں کی رہ جاتی ہے، اور ضروریات زندگی جو ہوتی ہے وہ عام انسان کی بھی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کر دیتا ہے، اپنی برکتوں سے کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی ہوس کا کٹورا چھوٹا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہمیں بھوکا سلائے گا اور نہ ہی بے لباس کرے گا، اور ہماری چھت بھی نہیں چھینے گا۔ اگر ہماری خواہشوں کا جو ہے کٹورا وہ بڑھتا جائے گا، اور یہ ایسا کٹورا ہے جس کے اندر چھیک ہوتے ہیں، آپ جتنا بھی بھر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، کبھی بھی یہ نہیں بھرے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ مال پہ چلے جائیں، آپ کے پاس کروڑوں کا مال ہے، آپ خرچ کرنے کے بعد بھی حسرت سے چیزوں کی طرف دیکھیں گے کہ کاش کچھ اور پیسے ہوتے تو یہ بھی میں لے لیتی۔ یہ ہے ہوس کا کٹورا جو کبھی نہیں بھرتا۔ اور دوسری طرف آپ اپنی محدود آمدنی میں رب کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی ضروریاتی زندگی پہ شکر ادا کریں۔ اور کہتے ہیں نا، دال روٹی کے ساتھ بھی اگر آپ کا پیٹ بھر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، تو آپ کو اس میں بھی بڑا سکون، بڑا اطمینان ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے، زیادہ نہیں ہے، جتنا دیتا ہے کھا کے سو جاتے ہیں، بس اللہ کا شکر ہے۔ جتنا مال ہوگا آپ کی ٹینشنیں اتنی بڑھیں گی، جتنا کم مال ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکون والا مقام عطا فرمائے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سکون نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون والا جو ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معاملہ رکھیں، تو آپ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حصار میں رکھیں، اپنے نفس کا کٹورا ہمیشہ چھوٹا رکھیں، اس میں کوشش کریں کہ تھوڑا سے تھوڑا اس میں ڈالا جائے۔ بہت زیادہ ڈالنے سے آپ کی صحت کا بھی نقصان، آپ کی دنیا کا بھی نقصان، آپ کی آخرت کا بھی نقصان۔ اور اگر ہم اپنی نفس کا کٹورا چھوٹا رکھیں گے تو ہماری دنیا بھی عزت والی، ہماری آخرت بھی عزت والی ہوگی، اور ہماری صحت بھی جو ہوگی وہ تندرستی والی ہوگی۔ دیکھیں، ایک انسان ہے، وہ ہر قسم کے کھانے کھا رہا ہے، کبھی وہ دال کھا رہا ہے، کبھی وہ سبزی کھا رہا ہے، کبھی وہ گوشت کھا رہا ہے، یعنی کہ مکس اپ چیزیں کھا رہا ہے۔ اس کی باڈی جو ہے اسی حساب سے اس کو، یعنی کہ اس کی غذا کے مطابق اس کی باڈی جو ہے ورک کرے گی۔ اگر ایک انسان ہے وہ مرگن ہی غذائیں کھا رہا ہے، ہر ٹائم اس کا ٹیبل سجا ہوا ہے، تو اس قدر مرگن غذا کھانے سے انسان کے اندر سستی، کاہلی اور بیماریوں کا شکار، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دل ہے وہ بھی ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ورک کرنا چھوڑ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میانہ روی رکھنے کا اسی لیے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنی زندگی کو کبھی اونچائی پہ لے جائے، کبھی نیچے لے کے آئے، کبھی یعنی کہ میانہ روی کے ساتھ کھائے، کبھی اچھا کھائیں، کبھی نارمل کھائیں، کبھی دالیں کھائیں، کبھی سبزیاں کھائیں، سب کچھ کھائیں۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن حکم کیا دیا ہے؟ اتنا ہی کھاؤ جتنا آپ کا پیٹ افورڈ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوس والی زندگی سے بچا کے ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی صحت، ایمان والا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ہماری آنے والی نسلیں اس قرآن کی کاریہ بنیں، اس قرآن پہ عمل کرنے والی بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔